وہ تو اس لیے ہے کہ آپ یہ کھا کر فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی پاؤ گے، تو آپ کا فائدہ تو جانے میں ہے۔ اور پھر وَقَاسَمَهُمَا، جو حربے ہیں قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، بہی خواہ ہوں، آپ کو فائدہ چاہتا ہوں۔ اب جتنی ذریت شیطان ہے، کیا یہی ان کا حربہ آج بھی نہیں ہے؟ پھر قرآن فرماتا ہے یہ شیطان نے کیا کیوں؟ شیطان کا ایجنڈا کیا تھا؟ لِيَنزِعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَلِيُرِيَ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کو بے لباس کر دے، ان کے سطر کو کھول دے، مکشوف کر دے، مستور کو مکشوف کر دے۔ بولو آج بھی شیطان کا یہی حرب ہے یا نہیں؟ آج کہتے ہیں ترقی کر لی ہے، کیا ترقی کی ہے؟ اس دن بھی ابتدا افرینش سے بھی شیطان بے لباس کرنا چاہتا تھا، اور آج بھی شیطان عریاں دیکھنا چاہتا ہے۔ طریقے جو بھی ہوں، ایجنڈا ہے کہ اور انسان کی فطرت سلیم کیا ہے کہ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن بَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ ہمارے جد اعلیٰ اور جد اولیاء جب لباس اترا تو پہلی فکر ان کو لاحق ہوئی کہ جنت کے پتوں کو اپنے جسم سے چپکا کر سطر پوشی کرنے لگے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ڈے ون سے عریانی شیطان کا ایجنڈا اور سطر پوشی آدم کا ایجنڈا۔ اب فیصلہ کرو، نکل جاؤ کسی بھی طرف۔ تو آج کلمہ طیبہ پڑھنے والے شیطان کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں یا رحمان کے ایجنڈے پر، آدم کے ایجنڈے پر؟ اور یہ لبرلز کے حربے مختلف ہوتے ہیں، میں نے بتایا نا کئی چہرے ہوتے ہیں۔ یہاں جو اس قوم کی بیٹیاں پلے کارڈ لکھ کر ڈی ایچ اے لاہور یا کلفٹن کراچی کی چوک میں کھڑی ہو جائیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہاں میں مت چلن میں آوارہ، تو لبرل ان کے حامی بن جائیں اور میڈیا ان کو ہفتوں دکھائے کہ یہ سول سوسائٹی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ لاکھوں مسلمان جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سول سوسائٹی نہیں ہے؟ ان کو دیکھنے کے لیے تمہارے کیمروں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اور انڈیا میں مسکان خان نے نعرہ تکبیر لگا کر عظیمت کا مظاہرہ کیا تو یہ لبرل کالم لکھنے لگے۔ میں نے کہا تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، اگر تم میں حیا ہو تو چلی بھر پانی میں ڈوب مرو۔ تو دیکھا کہ اس وقت یہ مال بک رہا ہے تو یہ مارکیٹ میں پھینک دو۔ تو نیت کا مطلب سمجھے کہ نہیں؟ امام بخاری کا پہلا پیغام سمجھ آیا؟ تو مسئلہ کیا تھا کہ معتزلہ نے کہا، قرآن کہتا ہے نا کہ تولا جائے گا، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ کے اعمال بھاری نکلیں گے، کچھ کے
ہلکے نکلیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے اعمال بھاری نکلیں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے اعمال ہلکے نکلیں گے تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا جانے کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، کھولتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تولا جائے گا، قرآن بتاتا ہے کہ بل وزن یومئذ الحق، آج قیامت کے دن تولا جانا حق ہے۔ اس پر معتزلہ نے اعتراض کیا کہ یہ تو ایک اعتباری بات کہی گئی ہے، تولا تو اسے جاتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اعمال کا تو کوئی وجود خارجی نہیں ہے، اقوال کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے، کیونکہ یہ عوارض ہیں۔ عرض جوہر کے ساتھ قائم رہتا ہے، جوہر سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کا رنگ، میرا رنگ، ان کا رنگ، ان کا رنگ، آپ سب کا ہمارے وجود سے الگ کر کے کہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ کی نماز، میری نماز، سب کی نماز، آپ کا روزہ، میرا روزہ، ان کا روزہ، حج، جو بھی چیز، تلاوت، یہ ہمارے ساتھ قائم ہے، اس کے خارج میں کوئی وجود ہے؟ بولو نہیں ہے۔ تو اب یہ اعتراض معتزلہ نے اٹھایا، اور ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا جی ترازو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کو پتہ ہے سب کا، جو جنتی ہے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو جہنمی ہے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن آج کی دنیا بھی کہتی ہے کہ انصاف ہونا کافی نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ غالب نے کہا نا، وہ بھی رند قسم کا تھا مبتدع، کہ ناحق فرشتوں کے لکھے جانے سے پکڑے جاتے ہیں اسد، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ کوئی ایویڈنس لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ عقل پرستوں کا یہ جاتے جاتے امام بخاری آپ کو بتاتے گئے ہیں، اور اس فتنے کے بارے میں جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا وجود ہی نہیں ہے تو تولنا کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جب رب نے کہا ہے تولنا ہے تو پھر تولنا۔ جب اللہ کے پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ تولا جائے گا تو پھر تولا جائے گا۔ تولا جائے گا۔ تو ان اہل عقل نے کہا کہ کس چیز کو تولا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور اقوال و اعمال بنی آدم کو تولا جائے گا۔ تو اس پر اعتراض ہوا کہ اعمال کا تو کوئی خارج میں وجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان اعمال کو تو چھوڑو، یہ ہوا ہے، ہم آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے کس رفتار سے چل رہی ہے؟ آج سے 100-200 سال پہلے کسی کو معلوم تھا؟
لیکن پھر انسانی عقل نے بیرومیٹر ایجاد کیا، اور آپ کو بتایا جاتا ہے آج کی ہوا جو ہے 50 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، 60 میل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ ہمارا جو خون کا قطرہ ہے کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن آج انسان جان گیا ہے کہ قطرہ خون میں یا چند قطروں میں شوگر کتنی ہے، چکنائی کتنی ہے، دھاتیں کتنی ہیں، وائٹامن کتنا ہے، پروٹین کتنا ہے، یہ پہلے کوئی جانتا تھا؟ تو اگر کوئی نہ جاننے پر کسی وجود کی نفی کر دے تو یہ علم ہے۔ اس لیے آج ہوا کو ناپنے کے لیے بیرومیٹر، حرارت کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر، شوگر کو ناپنے کے لیے گلوکومیٹر، کثافت کو ناپنے کے لیے ڈینسٹی میٹر، بجلی کو ناپنے کے لیے الیکٹرومیٹر یا آرگومیٹر، یہ انسان نے ایجاد کر لی ہے۔ تو یہ تمام ایجاد کرنے والی چیزوں جن عقلوں سے وجود میں آئیں، تو جب اس کی تخلیق عقل اتنے کارنامے انجام دے سکتی ہے تو ان عقلوں کا خالق اس کی شان کیا ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عقل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں چیزوں کو۔ مثلا اہل تشیع معراج کے موقع پر